جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ جی پچھلے ہفتے ہم نے قواعد الصرف سے 6 اقسام پڑھی تھیں، اور اس سے پچھلے ہفتے قواعد النحو سے مبتدا، خبر اور اس کے ساتھ حروف مشبہ بالفعل کی خبر، یہ ہم نے پڑھا تھا۔ چونکہ ہم مرفوعات پڑھ رہے ہیں تو مرفوعات جو ہیں وہ ٹوٹل 8 ہیں، فاعل، نائب فاعل، مبتدا اور خبر اور انا یعنی حروف مشبہ بالفعل کی خبر، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حروف مشبہ بالفعل جو ہیں یہ اور اس کے بعد آنے والے دیگر مرفوعات جو ہیں، جیسے لا نفی جنس ہے، یا ما ولا مشابہ بلیسا ہے، یا اسی طرح افعال ناقصہ ہیں، تو یہ چاروں چیزیں جو ہیں یہ مبتدا خبر پر داخل ہوتی ہیں۔ اور جب یہ مبتدا خبر پر داخل ہو جاتی ہیں تو مبتدا کو ان کا اسم اور خبر کو ان کی خبر کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو ہیں یہ مبتدا اور خبر پر اپنا اپنا عمل کرتے ہیں۔ حروف مشبہ بالفعل کا عمل یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں، حروف مشبہ بالفعل، جس کی مثالیں بھی ہم نے پڑھ لی تھی۔ تو یہ 6 حروف ہیں، انا، انا، کانا، لیتا، لکنا، لعلہ، تو اس کی مثالیں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد بتایا تھا کہ انا اور انا میں فرق کیا ہوتا ہے۔ انا جو ہے وہ ابتدائی کلام میں، آغاز کلام میں آتا ہے، جبکہ انا جو ہے وہ درمیانے کلام میں آتا ہے۔ جیسے ان الطالب مجتہد، بے شک طالب علم جو ہے وہ محنتی ہے، اور انا جو ہے وہ درمیانے کلام میں آئے گا، جیسے بالاغانی ان سعیدا حاضر، مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ بے شک سعید جو ہے وہ حاضر ہے۔ تو ہم نے یہاں تک ہی پڑھا تھا، اور یہ ہمارے سوالات اور مشق جو ہے یہ رہ گئی تھی۔ تو آج ہم انشاءاللہ یہ مشق جو ہے یہ پوری کرتے ہیں۔ مختصر وقت کے اندر ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ ہماری مشق جو ہے وہ پوری ہو جائے، لیکن اس میں آپ لوگ جو ہیں وہ میرے ساتھ انشاءاللہ حل کریں گے۔ جی سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ مبتدا و خبر کی تعریف کریں اور اس کے ساتھ اس کی مثال بیان کریں۔ تو مبتدا کی اور خبر کی جو تعریف ہے وہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ مبتدا وہ اسم مرفوع ہے جو لفظی عامل سے خالی ہو اور مسند الیہ ہو، یا پھر ایسی صفت ہو جو حرف نفی یا حمزہ استفہام کے بعد واقع ہو کر اس میں ظاہر کو رفع دے۔ اور خبر کی تعریف ہم نے یہ پڑھی تھی کہ وہ اسم مرفوع ہے جس کے ذریعے مبتدا کے متعلق خبر دی جاتی ہے اور یہ مسند ہوتا ہے، یعنی مبتدا جو ہے وہ مسند الیہ ہوتا ہے اور خبر جو ہے وہ مسند ہوتی ہے۔ اور اس کی مثال الطالب مجتہد، الطالب مجتہد، الطالب یہ مبتدا ہے اور مجتہد اس کی خبر ہے کہ طالب علم محنتی ہے۔ اس کے بعد دوسرا سوال یہ ہے کہ حروف مشبہ بالفعل کتنے ہیں؟ حروف مشبہ بالفعل 6 ہیں، اور انا، انا، کانا، لیتا، لکنا، لعلہ، مثالوں سے واضح کریں تو ان کی مثالیں ہم یہ اوپر پڑھ چکے ہیں۔ ان اللہ لطیف خبیر، انا کی مثال ہے انا کی علمت ان الطالب مجتہد، کانا کی مثال کان المعلم اب، یہ ساری مثالیں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس تیسرا سوال یہ ہے کہ قوسین میں دیے گئے الفاظ میں سے مناسب لفظ سے خالی جگہ پر کریں۔ تو یہ بریکٹوں کے اندر الفاظ دیے گئے ہیں، تو ان میں سے جو جس جگہ پہ مناسب ہوگا اس کو وہاں پہ لگانا ہے اور خالی جگہ کو پر کرنا ہے۔ تو سب سے پہلا جو سوال ہے وہ ہے، یہ آپ لوگ پر کریں گے انشاءاللہ، میں آپ سے ایک ایک سے پوچھوں گا۔ جو اسم مرفوع ہو، مسند الیہ ہو اور لفظی عامل سے خالی ہو اسے کہتے ہیں، یعنی مبتدا خبر دو انہوں نے آپشن دیے ہیں، تو اس کو مبتدا کہتے ہیں یا خبر کہتے ہیں؟ جی آمنہ آپ بتائیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم شیخ، آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے۔ مبتدا کہتے ہیں اس کو۔ اس کو مبتدا کہتے ہیں، چلیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ جی آگے عاشب علی آپ بتائیں، مبتدا جو ہے خالی جگہ عامل سے خالی ہوتا ہے، کون سے عامل سے خالی ہوتا ہے؟ لفظی عامل سے خالی ہوتا ہے یا معنوی عامل سے خالی ہوتا ہے؟ عاشب علی۔ لفظی۔ ہاں لفظی، ٹھیک ہے۔
ہاں جی، اس کے بعد عائشہ آپ بتائیے گا. حروف مشبہ بالفعل اسم کو نصب اور خبر کو دیتے ہیں، کیا دیتے ہیں؟ رفع. رفع دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے ہے دیے گئے الفاظ میں سے مناسب مبتدا کا انتخاب کر کے خالی جگہ میں درج کریں اور جملہ مکمل کریں. تو یہاں پر انہوں نے 4 مبتدا جو ہیں وہ بیان کیے ہیں اور اس کے بعد پھر آگے 4 خبریں بیان کی ہیں. تو آپ نے ان میں سے جو جس کے مناسب ہے اس کو اس کے ساتھ ملا دینا ہے. میں ترجمہ بتا دیتا ہوں سب کا، تو خود بخود سمجھ آ جائے گی کہ کون سا مبتدا جو ہے وہ کس خبر کے ساتھ مناسب ہے. الدارو کا معنی ہے گھر، الماء کا معنی ہے پانی، الکتاب کتاب، اور الشارع سڑک، واسعۃ کا معنی ہے کھلی ہے، مزدحم بھرا ہوا ہے، مزدحم رش ہے اس میں بھرا ہوا ہے، نافع مفید ہے، اور بارد ٹھنڈا ہے. تو اب یہ 4 الفاظ ہیں، تو اوپر والے 4 الفاظ کو ان کے ساتھ ہم نے ملانا ہے معنی کو سامنے رکھ کر. جی ارم ولی آپ سب سے پہلے بتائیں الدارو، یہ الدارو جو ہے کس کے ساتھ ایڈجسٹ ہوگا؟ ارم ولی. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر دارو نافع ان کے ساتھ. وہ تو الکتاب نافع ہوگی. الدار مزدحم، گھر جو ہے بھرا ہوا ہے، یہ مزدحم کے ساتھ ہوگا. جی چلیں جی آگے عرفان قیوم صاحب آپ بتائیے الماء یہ کس کے ساتھ ہوگا؟ الماء شیخ صاحب یہ ہوگا بارد ٹھنڈے کے ساتھ. ہاں پانی ٹھنڈا ہے. چلیں ماشاءاللہ ٹھیک ہے. الکتاب، ہاں جی ماریا امین آپ بتائیں. سر یہ نافع ان کے ساتھ ہوگا. نافع، ٹھیک ہے. الکتاب نافع، کتاب جو ہے وہ مفید ہے. چلیں ماشاءاللہ. نور حرا آپ بتائیے الشارع. الشارع واسعۃ. واسعۃ، ٹھیک ہے. سڑک جو ہے وہ وسیع ہے، یہ کشادہ ہے. مزدحم کے ساتھ نہیں ہو سکتا الشارع جی اور الدار واسعۃ کے ساتھ؟ نہیں، کیونکہ الدار جو ہے یہ مذکر ہے، لیکن الشارع یہ مؤنث غیر حقیقی ہے. تو واسعۃ چونکہ مؤنث ہے لہذا یہ الشارع کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے. اگر الدار کے ساتھ ہوتا تو پھر ہونا تھا الدار واسع، اس طرح آنا تھا الدار واسع. ٹھیک سر، جزاک اللہ. چلے جی. اس کے بعد پھر مندرجہ ذیل جملوں میں ملون کلمات کے اعراب کی وجہ بتائیں. جو ملون کلمات ہیں کلر، رنگین. اب یہاں پہ وہ کلر تو اچھی طرح سے نظر نہیں آ رہا، لیکن میں آپ کو ترجمہ بتاتا جاؤں گا تو آپ نے پھر بتانا ہے کہ اس کا یہ اعراب کیوں ہے. لیت الندامہ نافع، کاش کے ندامت جو ہے وہ نفع بخش ہو. جی زریاب احمد آپ بتائیں الندامہ اس کا یہ اعراب زبر کیوں آیا ہے؟ سر اس کا لگتا ہے آپ نے پچھلا لیسن بالکل نہیں پڑھا تھا، ایسے ہی ہے نا؟ جی سر وہ اس وجہ سے پچھلا ریوائز کرتا رہا ہوں، یہ پڑھ نہیں پچھلا. پایا. اور ابھی میں بتا بھی رہا ہوں کہ حروف مشبہ بالفعل جو ہیں وہ اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں. تو یہ لیتا جو ہے یہ حرف مشبہ بالفعل ہے، اور اس نے نادامہ کو نصب دیا ہے اور نافع اس کی خبر ہے، اس کو اس نے رفع دی ہے. چلے جی آمنہ آگے آپ بتائیے لعل الموسم جید، امید ہے کہ موسم اچھا ہوگا. ہاں جی آپ بتائیں الموسم میم کے اوپر زبر کیوں آئی ہے آمنہ؟ کیونکہ مشبہ بالفعل جو ہے اپنے اسم کو نصب دیتے ہیں نا، اس لیے. ہاں ٹھیک ہے جی. آگے آشف علی آپ بتائیے کأن صفیر البلبل لحن عذب، بلبل کی سیٹی گویا کہ خوبصورت آواز ہے، میٹھی آواز ہے. ہاں جی آشف علی آپ کو آواز آ رہی میری؟ سر آواز آ رہی ہے آپ کی. ہاں جی. سفیرہ، جو سفیرہ کے اوپر جو زبر ہے یہ کیوں ہے؟ سر اس کا میں نے ابھی صحیح ریوائز نہیں کیا، کافی زیادہ پیچھے تو میں علم صرف کا ابتدائی چیزیں کر رہا تھا اس لیے. اچھا چلیں
عائشہ آپ بتا دیں. سر کیونکہ اس سے پہلے حروف مشبہ بالفعل آ گیا اور وہ اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں. ہاں بار بار ایک ہی چیز ہے، کوئی نئی چیز تو اس میں ہے نہیں، جی تو تھوڑا سا دھیان سے اگر دیکھیں تو وہ سمجھ آ سکتی ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اس کے بعد آگے ہے وجدت ان الصدق منجأۃ، میں نے یہ بات دیکھی ہے کہ سچائی جو ہے وہ باعث نجات ہے. ہاں جی ارم ولی آپ بتائیں. ان الصدق، صدقہ کے اوپر زبر کیوں آئی ہے؟ ارم ولی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر یہ مشبہ ہاں مشبہ کیا بالفعل بتایا آپ ہی نے؟ ہے سر. مشبہ بالفعل ہاں سر، اس میں انا آیا ہے درمیان میں کلام. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، انا کی وجہ سے الصدقہ اس کے اوپر زبر ہے. چلیں ماریہ امین آپ بتائیں. ان الطالب المحذب محترم، مہذب طالب علم جو ہے وہ قابل احترام ہے. الطالبہ پہ زبر کیوں آئی ہے؟ کیونکہ یہ انا جو ہے وہ حروف مشبہ بالفعل ہے. ہاں جی چلیں ماشاءاللہ. آگے نور حرا. ابواب العلم مفتوحۃ، علم کے دروازے کھلے ہیں. لیکن الدعم قلیل، لیکن تعاون کم ہے. تو الدعم کے اوپر زبر کیوں آئی ہے؟ لیکن حروف مشبہ بالفعل ہے، اس نے اپنے اسم الدعم کو نصب دی ہے. ہاں چلے ماشاءاللہ. جی آگے مندرجہ ذیل جملوں میں حروف مشبہ بالفعل کے اسم و خبر کو پہچانیں اور ان کا اعراب بتائیں. جی دوبارہ سے میں سب سے پوچھوں گا. آمنہ آپ بتائیے. ان الصدق منجأۃ، بے شک سچ جو ہے وہ نجات دینے والا ہے. تو یہاں پہ انا کا اسم کون سا ہے اور خبر کون سی ہے؟ انا کا اسم جو ہے صدقہ ہے اور خبر ہے منجات. چلے ماشاءاللہ. ہاں جی عائشہ آپ بتائیے. ثبت ان الوقت ثمین، یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ وقت بہت قیمتی ہے. انا کا اسم اور خبر کون کون سے ہیں؟ سر انا کا اسم الوقتہ ہے اور خبر سمین. سمین، ٹھیک ہے. چلے ماشاءاللہ. جی آگے ارم ولی آپ بتائیں. کأن العلم مرآۃ، گویا کہ علم جو ہے وہ ایک آئینہ ہے. اب کأن جو ہے اس کا اسم کون سا ہے اور خبر کون سی ہے؟ سر اس کا انا کا علم خبر ہے اور مرآت علم خبر ہے. نہیں سر، علم جو ہے وہ سر دوبارہ پوچھیے گا. کأن کا اسم کون سا ہے اور خبر کون سی ہے؟ سر اس کا اسم علم ہے اور مرآت خبر ہے. ہاں پہلا جو ہوتا ہے مبتدا جو ہوتا ہے اس کو اسم کہتے ہیں، جو خبر ہوتی ہے اس کو خبر کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی چلیں جی آگے عرفان قیوم صاحب آپ بتائیے. نرید السلام ولکن العدو عنید، ہم تو سلامتی چاہتے ہیں لیکن دشمن جو ہے وہ بہت عناد والا ہے. تو بتائیے لکنہ کا اسم اور خبر کون کون سے ہیں؟ لکنہ جون سا ہے وہ حروف مشبہ بالفعل سے ہے، اور ادوا جون سا ہے وہ دشمن کو کہتے ہیں تو وہ اسم ہے، اور انیدن یہ اس کی خبر ہے. چلیں جی ماشاءاللہ. جی آگے نور حرا آپ بتائیے. لعل المطر شدید، امید ہے کہ بارش جو ہے وہ بہت سخت ہے ہوگی. المطر اسم ہے، شدید خبر. ٹھیک ہے. ہاں جی آگے زریاب احمد آپ بتائیں. لیت الطفولۃ عائدۃ، کاش کے بچپن واپس لوٹ آئے. سر اس میں جو طفولت ہے وہ اسم ہے اور عائدۃ خبر ہے. چلیں جی ماشاءاللہ. تو آج ہم نے یہ جو اس کی مشق حل کی ہے، کل آپ لوگوں نے اسی مشق سے متعلقہ ساری چیزیں یاد کر کے آنی ہیں. مشق میں سب سے پہلے ہے ہمارے پاس مبتدا ہے، اس کی تعریف ہے، پھر خبر ہے، اس کی تعریف ہے. اس کے بعد پھر حروف مشبہ بالفعل ہیں اور ان کا عمل ہے کہ حروف مشبہ بالفعل 6 ہیں اور یہ اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں، اور پھر یہ مثالیں ہیں، اور اس کے بعد یہ ہماری مشق ہے. تو یہ آپ نے پچھلے دونوں لیسن، بلکہ پیچھے ایک ہی لیسن ہم نے ایک ہی دن میں پڑھا تھا، کیونکہ یہ ساری مشقیں جو ہیں یہ مبتدا خبر اور حرف مشبہ بالفعل سے متعلق ہیں. تو پورا لیسن پچھلا بھی اور آج کا بھی، آج کا پورا لیسن جو ہے وہ مشق پر ہی مبنی ہے. تو آج بہت سارے لوگوں کو اس کا بھی جواب نہیں آ رہا تھا،
تو کل انشاءاللہ میں یہی سنوں گا اور اس کے بعد ابتدائی 5-10 منٹ میں یہی سنوں گا اور اس کے بعد ہم نیو لیسن پڑھیں گے. تو آج آپ میں سے پریزنٹیشن کس نے پیش کرنی ہے؟ شاید عاشب علی اور ماریا امین. ہاں جی عاشب علی. جی شیخ صاحب میری پریزنٹیشن. چلے آپ بسم اللہ کریں. السلام آپ علیکم خود فیاض شیئر صاحب. کریں گے یا ادھر سے میں شیئر کروں؟ آپ کر دیں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کر دیں, نہیں تو میں کروں گا. نہیں جیسے اگر آپ کو کر بہتر سکتے ہیں تو میں آپ کو ہوسٹ بناتا ہوں, آپ خود ہی کریں. شیئر. بس اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ وہ شیئر ہی نہیں ہو پاتی ہے کئی لوگوں سے. چلیں جی آپ کو میں نے ہوسٹ بنا دیا ہے, تو اب آپ شیئر کریں خود اپنے پاس سے. السلام علیکم شیخ صاحب. جی وعلیکم السلام. شیخ صاحب ایک یہ رول پوچھنا تھا. ہاں جی پوچھیے جلدی سے. چلے میں کل پوچھ لوں گا, اب وہ بھائی نے پریزنٹیشن دینی ہے تو کل انشاءاللہ ہاں پوچھ لوں. چلیں ٹھیک ہے. چلیں جی بسم اللہ. 5 منٹ کے اندر اندر آپ کمپلیٹ کریں. السلام علیکم کرام. آج پڑھیں گے علم الصرف کے بارے میں. ہر علم حاصل کرنے سے پہلے چند بنیادی باتوں کا جان ضروری ہے. صرف کی تعریف, موضوع, غرض و غنیت. یہ تعریف غرض و غائط ہوتا ہے, غرض و غائط. غرض و غائط. ہاں جی. تاکہ مجہول مطلق کی طلب لازم نہ آئے. موضوع تاکہ امتیاز بین العلوم حاصل ہو سکے, یعنی ایک علم دوسرے علم سے جدا ہو سکے, کوئی علم مکس نہ ہو جائے. ہر علم مختلف پر مشتمل ہوتا ہے. غرض و غایت یعنی طالب علم کو معلوم ہو جائے جس علم وفو حاصل مفید ہے بیدہ نہیں, تاکہ طالب علم کو اس چیز کا اندازہ ہو سکے کہ جب بھی میں علم حاصل کروں یہ میرے لیے فائدے ہے نہ کہ نقصان ہے. علم کا فائدہ. مقام و مرتبہ تاکہ مرتبہ بلند ہونے کے باعث کے حصول کا مزید شوق پیدا ہو سکے. جیسا کہ علم حدیث ہے, اس علم کو حاصل کرنے سے حدیث کا علم بندہ بہت اچھی طریقے سے سمجھ سکتا ہے. علم تفسیر ہے, فقہ کا علم ہے, شریعت کے احکام و وسائل کو سمجھ کر اچھے طریقے سے عمل کیا جائے. اسی طرح علم صرف مقام مرتبہ بہت زیادہ ہے. اس کو سمجھ کر ہم قرآن کے ترجمے اور تفسیر کو اور حدیث کو صحیح طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. مدون علم تاکہ علم کی عظمت و شان دل میں اتر جائے. مصنف کے حالات تاکہ علماء کی محنت ورک معلوم ہو جائے اور طالب علم اس باب میں خوب کرے. جیسے کہ تبع و تابعین جو ہیں کسی حدیث کو حاصل کرنے کے لیے مشائخ کے پاس, علماء کے پاس 2 ماہ پیدل سفر کر کے جاتے تھے اور اس علم کو حاصل کرتے تھے. اس علم میں کو مشتمل اکٹھا کرنے پر کافی زیادہ محنت ہوئی. تو اس علم کو یہ بہت علم قیمتی ہوتے ہیں, ان کو سمجھنے کے لیے ہمیں بھی محنت کرنی چاہیے. علم الصرف لغوی معنی. علم الصرف کا لغوی معنی پھیرنا, تبدیل کرنا ہے. لغوی نہیں علم کہتے ہیں اس الصرف کو, کی اصطلاحی لغوی. علم الصرف کا لغوی معنی پھیرنا, تبدیل کرنا ہے. علم الصرف کی اصطلاحی تعریف. صرف وہ علم ہے جس میں صیغے بنانے اور ان میں تغییر کرنے کے قواعد و ضوابط بیان کیے ہیں. علم الصرف کا موضوع. علم الصرف کا موضوع اسم معرب اور فعل مضرب ہے. علم الصرف کا فائدہ. عربی کے مفرد الفاظ کا صحیح تلفظ کرنا اور اس میں کرنے سے محفوظ رہنا. اس علم کا سیکھنا فرض کفایہ ہے. اس علم کو سیکھنا فرض نہیں, لیکن اس علم کو سیکھنے کا بہت زیادہ فائدہ ہے, اور اس علم کو سیکھنا عربی کے مفرد الفاظ کا صحیح تلفظ کرتے ہیں. علم صرف کا مقام. یہ عربی زبان کا ایک مقولہ ہے, اس کو اردو میں نے ترجمہ کیا. مشہور مقولہ ہے کہ علم تمام علوم کی ماں ہے, اور علم نحو
تمام علوم کی باپ، مطلب یہ ہے کہ جس طرح ماں نسل انسانی تولید کا ذریعہ و وسیلہ ہے، اسی طرح علم صرف تولید الفاظ، کلمات اور لغت عرب کا ذریعہ و وسیلہ ہے۔ جس بچے کی اولین تربیت و پرورش ماں کرتی ہے، اسی طرح طالب علم کی عالیہ کے اصول کے لیے رہنمائی علم صرف کرتی ہے۔ جس طرح باپ بچے کے احوال و اخلاقیات کی نگرانی کرتا ہے، ایسے ہی علم نحو، کلمات، عرب، حال و کیفیات یعنی اعراب و وغیرہ کی نگرانی کرتا ہے۔ علم صرف کے بارے میں یہ اشعار بھی مشہور ہیں: علم نحو کلام عربی زبان میں ایسے ضروری ہے جیسے کھانے میں نمک۔ علم صرف مقصود کے لیے ایسے ضروری ہے جیسے کہ آنکھ انسانوں کے لیے۔ علم نحو کے تمام علوم کے لیے اس طرح ضروری ہے جیسے کہ روشنی ستاروں کے لیے۔ علم صرف تمام علوم میں اس طرح شان والا ہے جس طرح 14ویں کا چاند ستاروں میں۔ علم صرف کے بانی کے بارے میں، علم صرف کے بانی کے متعلق علماء کرام کے درمیان اختلافات ہے۔ مشہور قول کے مطابق امام مسلم ماظ رحمہ اللہ کو اس فن کا بانی سمجھا جاتا ہے۔ بعض کے نزدیک علم صرف کا بانی بھی علم نحو کا بانی ابو علا سعید رحمہ اللہ ہیں، اور اس قول کو زیادہ ترجیح اور راجح کہا جاتا ہے، واللہ عالم۔ اس علم کے جو بانی ہیں ان کے بارے میں علماء کرام کے مختلف ہیں، اور مختلف علماء ان کو مختلف بانی سے تشبیہ دیتے ہیں علم کو۔ بہرحال مجھے جو راجح اس کے بارے میں زیادہ لگا علم صرف کے ابو السعود رحمہ اللہ ہی ہیں، اور اس کو زیادہ تر راجح یہ کہا ابو جاتا ہے، واللہ الاسود عالم۔ نہیں ہے، ابو الاسود الدؤلی، ابو الاسود ابو الاسود، جزاک ابو اللہ الاسود۔ چلیں جی، ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ اللہ یبارک فیکم۔ ہاں جی، آگے ماریہ آپ نے بھی پیش کرنی ہے، تو عاشق علی اب آپ اپنے پاس سے ماریہ کو بنا دیں ہوسٹ، ماریہ امین کو ہوسٹ بنائیں آپ۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ، السلام علیکم۔ آج جو میرا موضوع ہے وہ ہے اسم کی متفرق اقسام۔ اسم کی وسعت کے اعتبار سے تقسیم۔ وسعت کے اعتبار سے اسم کی دو اقسام ہیں، اسم نکرہ اور اسم معرفہ۔ اسم نکرہ وہ اسم ہے جو کسی غیر معین شخص، چیز یا جگہ پر دلالت کرے، جیسے رجل کوئی مرد، بیتن کوئی گھر، مدینۃ کوئی شہر۔ اس کی وسعت بہت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ اس میں ہم جس کیٹیگری کی بات کرتے ہیں اس سے ساری چیزیں اس میں آ سکتی ہیں، جیسے رجل میں ہر مرد آ سکتا ہے، بیتن میں ہر گھر آ سکتا ہے۔ اسی طرح سے اسم معرفہ جو ہے وہ اسم جو کسی خاص شخص، چیز یا جگہ پر دلالت کرے، یعنی اس میں ہم جس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں اسے اسپیسیفک کر دیتے ہیں، جیسے حامد، انتا، ھذا، القلم وغیرہ۔ اسم معرفہ کی جو ہے وہ 7 قسمیں ہوتی ہیں۔ اس میں سب سے پہلی قسم جو ہے وہ اسم علم ہے۔ اسم علم وہ خاص نام ہوتا ہے جس سے کوئی شخص، چیز یا جگہ پکاری جائے، جیسے فاطمہ تو، مکہ تو، محمد وغیرہ۔ اس میں ضمیر اس کی دوسری قسم ہے، یہ وہ اسم ہوتا ہے جو کسی دوسرے اسم کی جگہ استعمال ہو، جیسے ہوا، ہیا، انتا وغیرہ۔ اسم اشارہ اس کی تیسری قسم ہے، اور یہ وہ اسم ہے جو کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہو، جیسے ھذا، ھذہ، ذاک وغیرہ۔ اس کی چوتھی قسم جو ہے وہ اس میں موصول ہے، یہ وہ اسم ہے جو جملوں کو جوڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے الذی، الذین، اللتی۔ اور اس کی جو 5ویں قسم ہے وہ معرف باللام ہے، یہ جب کسی اسم نکرہ سے پہلے ال لگا دیں تو وہ اسم معرفہ بن جاتا ہے اور معرف باللام کہلاتا ہے، جیسے القلم، الکتاب، الرجل وغیرہ۔ مضاف اس کی 6ٹھی قسم ہے، اور یہ وہ اسم ہے جو اوپر جو ہم نے 5 ابھی جن قسموں کی بات کی ہے ان میں سے کسی ایک کی طرف جب ہم کسی اسم کو منسوب کرتے ہیں تو وہ مضاف ہو جاتا ہے، جیسے بیت اللہ میں بیت جو ہے وہ اللہ کی طرف مضاف ہے، اور قلم زید میں قلم جو ہے وہ زید کی طرف مضاف ہے۔ اس کے بعد جو 7ویں قسم ہے وہ ہے منادہ مقصود، اور یہ وہ اسم ہے جس کی حرف ندا کے ذریعے تعین مقصود ہو، جیسے یا امرأۃ یا رجل وغیرہ۔ اس کے بعد اسم کی جنس کے اعتبار سے تقسیم۔ تو جنس کے اعتبار سے جو ہے وہ اسم کی 2 اقسام ہیں، ایک مذکر اور دوسری مؤنث۔ مذکر وہ اسم ہوتا ہے جس میں تانیث کی لفظی یا تقدیری علامت نہ پائی جائے، یعنی نہ تو اس کے لفظ میں کوئی تانیث کی علامت ہے، یا نہ اہل عرب جو ہے وہ اسے مؤنث تصور کرتے ہیں، جیسے عثمان، قلم، مسجد وغیرہ۔
مونس جو ہے وہ اسم ہوتا ہے جس میں تانیث کی لفظی علامت ہو، یا اہل عرب جو ہیں وہ اسے مونس سمجھتے ہوں یا مونس اس سے یوز میں رکھتے ہوں، جیسے ہمراہ سرخ رنگ والی، ارضن زمین، بقرۃ گائے وغیرہ۔ علامات تانیث 3 ہیں۔ تائے تانیث متحرکہ یعنی گول تا، جیسے عائشۃ عورت کا نام، حمزۃ مرد کا نام، اور قاریۃ حمزۃ پڑھنے نہیں والی، ہوگا، حمزۃ۔ حمزۃ مرد کا نام اور قاریۃ پڑھنے والی وغیرہ۔ اس کے بعد جو دوسری جو علامت تانیث ہے وہ الف مقصورہ بنائے تانیث ہے، جیسے سکرا چھوٹی، کبرا بڑی، اچھا پیاسی وغیرہ۔ اور تیسری جو علامت تانیث ہے وہ الف ممدودہ برائے تانیث ہے، جیسے خضراء سبز رنگ والی، سماء آسمان، اور صحراء صحرا۔ جی بس اتنی ہے؟ جی سر۔ چلیں جی ماشاءاللہ، ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ۔ سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگوں نے ہمت کی اور ماشاءاللہ پیش کر دی، تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے علم و عمل کے اندر برکت فرمائے جی۔ اور اگر کسی کی کوئی پریزنٹیشن ہے یا کسی نے اور بھی تیار کر لی ہے تو وہ بتا دیں، باقی لوگ بھی کوشش کریں کہ جلد از جلد جو ہے اپنی اسائنمنٹ تیار کریں اور اس کی پریزنٹیشن پیش کریں۔ تو اب ہم کلاس کلوز کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔